السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمینا ٹی وی۔ دوستو، ایک دفعہ نائک سٹیج پر موجود تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ اس لیے خوش رہتا ہوں کیونکہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ خدا بھی حقیقت ہے اور جنت بھی حقیقت ہے۔ مجھے خدا پر پورا یقین ہے کہ وہ ایک دن مجھے جنت بھی بھیجے گا اور ہاتھ پاؤں بھی دے گا جسے میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکوں گا۔ یہ بات سن کر پورا مجمع رو پڑا۔ نائک کا پورا نام نائک وائچچ تھا۔ وہ دسمبر 1982 میں میلبرن میں پیدا ہوا۔ وہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ وہ ایسے دھڑ کے ساتھ پیدا ہوا تھا جس میں بازو اور ٹانگیں نہیں تھیں، اس لیے اسے اپنی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نائک کا کہنا تھا کہ اس نے 8 برس کی عمر سے ہی خودکشی پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن معذوری کی وجہ سے وہ خودکشی بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پانی کے ٹب میں ڈوب کر خودکشی کرے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ ایسا کیوں نہ کر سکا؟ اس کا کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میری خودکشی کرنے سے میرے والدین کو صدمہ ہوگا۔ اس کا خیال تھا اگر میں نے خودکشی کر لی تو میرے گھر والے مجھے مجرم سمجھیں گے اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے نائک نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن نائک روز سوچتا تھا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخر مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ یا پھر یہ گناہ میرے والدین نے تو نہیں کیے جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے؟ وہ سوچتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس ایک واقعے نے اس شخص کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ ایک دن بائبل پڑھ رہا تھا۔ بائبل میں اس نے نابینا شخص کا قصہ پڑھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بینائی مل گئی۔ نائک نے سوچا کہ کیا اس نابینا شخص نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، بلکہ نابینا پن اس کی تقدیر تھا۔ تقدیر انسان خود نہیں لکھتا بلکہ اس کا خدا لکھتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر نائک کو پہلی دفعہ اطمینان ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ معذوری نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی یہ کوئی گناہ کی سزا ہے۔ اس طرح اس کے اندر ایک نئے احساس نے جنم لیا جس کا ذکر وہ اپنی تقریروں میں کرتا ہے۔ اگر میں اپنی تقدیر کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے۔ خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے اور کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرا، نائک 15 سال کا تھا۔ وہ 10ویں پڑھتا تھا۔ وہ سکول جاتا تھا تو اسے ایک صفائی کرنے والے شخص نے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو یہ بتاؤ کہ معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا تجربہ ہے تاکہ یہ تمہارے احساسات کو سمجھ سکیں۔ نائک تب پہلی دفعہ اپنے کلاس فیلوز کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ چند لوگ تھے۔ نائک نے انہیں بتایا کہ میں معذور پیدا ہوا تھا اور معذوری کے باوجود میں نے زندگی کیسے گزاری اور اب میں اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ 10 منٹ کی تقریر تھی۔ اس تقریر نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے دیکھا وہ لوگ جو روز اسے دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ نائک کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ جب آپ اپنے تجربے کے مطابق لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑا ٹیلنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو اپنی کہانی سنائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی بہت سے لوگوں کی زندگی بدل دے۔ بس اس طرح نائک دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن گیا۔ پھر مختلف اسکولوں نے اسے بلانا شروع کر دیا۔
وہ وہاں جا کر بھی تقریریں کرنے لگا۔ اس کا فوکس اس بات پر ہوتا تھا کہ تم لوگ اپنی محرومیوں پر کیوں اداس رہتے ہو، تم خدا کا شکر کرو، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میری طرف دیکھو اور پھر خود کی طرف دیکھو کہ خدا تم پر کتنا مہربان ہے۔ اگر تم میری طرح ہوتے تو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ اس کی تقریروں نے شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد نائک نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ نائک ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمت ہار دی جائے، بلکہ ہر ناکامی کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ انسان کو پھر کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ کامیابی نصیب ہو جائے۔ نائک اکثر سوال کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیسن کتنے تجربوں کے بعد بلب ایجاد کر سکا؟ یہ اس کی 10,000ویں کوشش تھی جس کے بعد بلب ایجاد ہوا۔ اگر ایڈیسن 9,999 کوششیں ناکام ہونے کے بعد اپنا حوصلہ ہار دیتا تو دنیا میں آج کوئی بلب نہ ہوتا۔ نائک کی فلسفی بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جدوجہد جتنی سخت ہوگی، کامیابی اتنی شاندار ہوگی۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں کو کامیابی پر شبہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کوششوں پر شبہ ہوتا ہے۔ ہم کامیابی کو حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن کوششوں اور اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ یقین پیدا کر لیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نائک بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ اپنے ادارے لائف وداؤٹ لمٹ کا چیف ایگزیکٹو بھی ہے۔ نائک کی عمر اس وقت 50 برس ہے اور اس نے 2012 میں شادی بھی کی۔ اس کے 4 صحت مند بچے بھی ہیں اور وہ ان سب کے ساتھ بہت خوش ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ 8 کتابوں کا مصنف بھی ہے اور اس نے اپنے ذاتی تجربے پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام لائف وداؤٹ لمٹس ہے۔ اس کتاب میں اس نے مایوس انسانوں کو مایوسی کی دلدل سے نکلنے کے طریقے بتائے ہیں۔ وہی نائک جس نے ایک دفعہ سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آج بڑی بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز اس کا لیکچر سنتے ہیں۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن آج ہزاروں ہاتھ اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہزاروں لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ آپ نائک کو بھی دیکھیں اور خود کو بھی دیکھیں اور جواب دیں کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہیں اور پاؤں بھی سلامت ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہزاروں موقع بھی دیے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود نا امید ہو جاتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔